سونے نبی دے یار دا قصہ سن جدا نام حضرت ابو ذر غفاری مشہور ہے. حضرت ابو ذر غفاری غفار قبیلے دے سن. قصہ مشہور ہے. آپ بخاری شریف کے اندر ہے کتاب المناقب کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں خبر پہنچی مکے دے اندر ایک شخص نمودار ہویا ہے. ایک شخص آیا ہے وہ اعلان کر بیٹھا ہے میں نبی ہوں. ہن معلومات حاصل کرنا سن پتہ لگے وہ بندہ کہ ہو جائے. آپ فرماندے میں اپنے بھائی نو بھیجیا جا مکے دے اندر پتہ کر گیا محمد کون ہے کیسا شخص ہے. بھائی گیا پتہ کرنا. بھائی جا کے ادھر ادھر خبراں پوچھیاں. بندے ہوئی کہندے سن یارو خیر خیر وال بلاوندا ہے شر تو بچاوندا ہے. یہ خبراں معلوم کر کے بھائی واپس گیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دے کول جا کے دسیا او جدا نام سنیا او دا دے کام میں ہوئی ہے خیر وال بلاوندا ہے تے شر تو بچاوندا ہے. شر تو ڈکدا ہے تے خیر وال بلاوندا ہے. توجہ ذرا معلوم ہویا تواڈے محمد کریم دا پہلے دن دا پیغام شر تو ہٹاونا ہے خیر وال بلاونا ہے. خالی خیر وال بلاونا تے شر تو نہ منع کرنا برائی تو نہ ڈکنا اے ساڈے محمد کریم دے کلمے وچ ہی داخل نہیں. ابو ذر غفاری دے بھائی جا ابو ذر غفاری نو دسیا اس محمد دا اے پیغام ہے. آپ فرماندے نے یار دے نال حال تسلی نہیں ہوئی میں آپ ہی جانا. ابو ذر غفاری فرماندے میں مکے آ گیا. توجہ ذرا میں مکے آ گیا. ہن مینوں ڈر بھی سی کسے نو پتہ نہ لگ جاوے اے محمد دا پتہ لین آیا کیونکہ پھر لوگ کافر لوگ مارتے بڑے سن بہت اذیت تکلیف دیندے سن. آپ فرماندے نے میں زمزم دا پانی پینا راتی مسجد سو جانا دن نو زمزم دا پانی پینا پھردیا رہنا کسے پاسوں کو بندہ مل جاوے جڑا محمد دی حقیقت محمد دے حالات دے بارے کچھ خبر صحیح دے دے. آپ فرماندے نے ایک دو دن رہا مینوں دل دے اندر اے ہوئی ہے کوئی بندہ تے مل جاوے جڑا محمد دی خبر دے وے. میں ویکھیا علی میرے نال گزرے. علی ویکھ کے مینوں آکھدا لگدا کوئی اجنبی بندہ ہے. میں کہیا یار او پر اجنبی بندہ وا. فرماندے نے آجا گھر لے چلیے. علی گھر لے گئے ڈیرے تے رکھیا. توجہ فرما لیکن مینوں پوچھیا نہیں آیا کیوں ہے. شاہ علی نے پوچھیا نہیں آیا کیوں ہے. رات رہا. اگلے دن پھر میں بھوک لگی تے زمزم دا پانی پیون واسطے آ گیا. علی نے پھر مینوں ویکھیا. میں آکھیا مینوں فرماندے نے علی کو خاص کام واسطے آیا ہے. آندے نے یار میں محمد دا پتہ لینا آیا کیسا بندہ ہے. انہاں آکھیا اچھا تینوں ملانا ضرور لیکن ایک خیال کری جدو کسی نو شک پین لگے تیرے بارے کہ محمد نو ملنا آیا میں اس لیے کندھ دے نال کھلو کے جتی کھڑکاون لگ پاواں گا. تو وکھرا تے میں وکھرا پتہ نہ لگ جاوے کہ علی دے نال محمد دے کول چلیا ہے. انہیں آخیا ٹھیک ہے. اسی طرح بہانہ لا لا کے مولا علی نبی پاک دی بارگاہ دے اندر لے گئے. حضور دی بارگاہ دے اندر ابو ذر غفاری فرماندے جدوں پہنچیا وا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا میرے دل نے آکھیا
اے واقعی اللہ دا نبی اے سچا رسول مینوں پاک نبی نے کلمہ پڑھایا میں کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ میں کلمہ پڑھیا ہن ذرا توجہ فرما میں بخاری کے لفظ تینوں سنانا چاہنا اچھی بول ذرا سبحان اللہ مزہ نہیں آیا ذرا گج کے بولو اللہ اکبر فقلت له اعرض علی الاسلام میں عرض کی تھی یا رسول اللہ مینو اسلام عطا فرماو فعرضه فاسلمت مکانی حضور نے مینو کلمہ پڑھایا میں اتھے مسلمان ہو گیا ہن اگے ذرا غور فرمانا حضور فرماندے نے ابو ذر اکتم ھذا الامر وارجع الى بلدك فاذا بلغك ظهورنا فاقبل ابو ذر کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو گیا ہے گھر چلا جا اکتم ھذا الامر کہ ساڈے دین اسلام نو چھپا کے رکھی لکا کے رکھی ظاہر نہیں کرنا ورجے لا بلدے کا واپس چلا جا اپنے گھر جس لے ساڈے ظہور تے غلبے دی خبر پہنچے کہ محمد ظاہر ہو گئے نے اثر سر عام اعلان کر دیتے نے اس لئے آ جانی فاقبل توجہ فرما حضور صحابی نو فرما دے ابو ذر غفاری نو فرما دے ساڈا دین قبول کر لیا لیکن انہوں چھپاؤ نہیں واپس چلا جا اس لئے آمی جس لئے ساڈا دین ظاہر ہوئے سر عام اعلان کر دے وانگے ادھر ویکھو ابو ذر غفاری فرماندے نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں مینوں ارشاد فرمایا نصیحت فرمائی میں عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں اللہ دی قسم ہے میں تے چیخو پکار مکے چ پاواں گا سید الانبیاء فرما رہے ہیں اسلام قبول کر لیا ان لکاوی دسی نہ ظاہر نہ کری مکہ چھوڑ کے واپس اپنے علاقے چلا جا جس لئے ساڈی طرفوں اعلان ہوئے سریام ہوئے پھر آ جاوی حضور دی بارگاہ دے اندر توجہ ذرا پڑھیا صرف کلمہ ہے اور مارا اچھی بول سبحان صرف کلمہ پڑھیا ہے پڑھاون والا کامل سی محمد رسول اللہ نے جو پڑھایا ہے دل دے اندر کی تبدیلی آ گئی یہ لفظ نے بخاری شریف نے توجہ ہے والذی بعثک بالحق لأصرخن بها بین اظہرہم عرض کی تھی مینوں اس رب دی قسم ہے جنوں تینوں جس ذات نے تانوں حق نال بھیجیا ہے میں تے مکے والےاں دے وچ کھلو کے دن تہار چیخو پکار پاواں گا میں کلمہ لکا کے ٹر جاواں میرا دل گوارا نہیں کردا آپ فرماندے نے فجاء الى المسجد قریش فی یہ ہوئی مسجد حرام کعبۃ اللہ والی مسجد قریشی دے اندر بیٹھے نے ابو ذر غفاری آ جاندے نے آن کے اعلان کردے نے فرمایا لوگو قریشیو سن لو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد
محمد رسول اللہ۔ او قریشیو سن لو، اللہ ایک دی ہون دی گواہی دینا وا، میں محمد رسول ہون دی گواہی دینا وا۔ قریشی سن دے گئے، انہیں کہا بے دین بلا کتوں آ گئی، اٹھو۔ سارے اٹھ کے ٹوٹ پے، مارن لگ پے، مارن لگ پے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماندے نے سارے نے کو سوچ رہی مار ہی دیو، وہ مینو مار رہے نے۔ اتو نبی دے چاچے حضرت عباس آ گئے، حضرت عباس آ گئے، آن کے میرے اتنے لمے پی گئے۔ انہوں نے فرماندے نے اور شرم کرو بے وقوفو، کادے واسطے مار دے جے، کیڑی غلط گل پہ کردا ہے؟ توجہ ذرا، کادے واسطے پہ مار دے جے، کیڑی غلط گل کردا؟ انہاں مینوں چھڑا دیتا، انہاں مینوں چھڑا دیتا۔ میں رات پھر اسی طرح کھان دی واری آوے، بھوک لگے تے زمزم دا پانی پی لیندا سا، سون دی ضرورت ہوندی سی تے کعبے دے نال لیٹ جاندا سا۔ لیٹ گیا، اگلا دن ہویا، پھر محفل لگی ویکھی مسجد وچ مشرکاں دی، پھر آن کے میں کھلو گیا، میں کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ پھر آن کے ٹوٹ پے، مینو مارن لگ پے۔ پھر حضرت عباس آ گئے، فرماندے نے بے وقوفو، یہ قبیلہ غفار دا بندہ ہے، تسا تجارت کرنے واسطے ملک شام دے ادھر ادھر جان دے جے، تانوں گزرنا پیندا انہاں دے علاقے نال، انہاں دے قبیلے والے تانوں مار دین گے، تجارت نہیں کر سکو گے، راہ ماریا جاوے گا۔ انہاں مینوں چھڈ دتا اس ڈر دے مارے کہ کدھر تجارت نہ ماری جاوے، کدھر کاروبار دا سلسلہ نہ بند ہو جاوے۔ ہن ذرا توجہ فرماؤ مسلماناں، جڑی گل کرنا چاہندا سا دو گلاں کرنا وا۔ ایتھے عشق عاشق، توجہ، عاشق تے حکیم، یہ فرق سمجھانا چاہنا۔ حضور سن حکیم، حکمت اور دانائی۔ آپ اپنی حکمت شریف نال فرماندے نے انہوں چھپا جا، جو پڑھے چھپا جا، واپس چلا جا، جدوں اسی اعلان کران گے اس لے آئی۔ ادھروں حضور دے کلمہ طیبہ دی برکت نال جڑی عشق دی دولت اندر وڑ گئی سی نا، ہائے ہائے ہائے، توجہ ذرا، عشق نے انہاں نو مجبور کر دیتا اعلان کرن دے رسول دے حکم ظاہری دے خلاف۔ توجہ ذرا، رسول فرما رہے نے لکاوی دسی نہ، چلا جا ایتھے روی نہ، جسے اساں ایتھے اعلان کران گے ظاہر اس لیے آمی۔ یہ تین حکم رسول دے سن تے آپ تینے حکم انہاں دے منہ شریف چوں سن کے تے پھر ایک منے چ رکھے تے قسم کھا کے کہندے نے یا رسول اللہ مینو اسے رب دی قسم ہے جنہیں تانوں حق دین دے کے بھیجیا ہے، میں ویکھیا جے میں تے ایتھے کھلو کے تے رڑے میدان چ اعلان کراں گا تے تہاڈا کلمہ سناواں گا۔ اس حدیث تو پتہ لگا، توجہ ذرا، توجہ، جڑیاں چیزاں ایک ہوندا ہے کافر تے منافق، او حکم نو سمجھدا ہی غلط ہے، وہ کافر تے منافق ہوندا ہے جڑا حکم خدا رسول نو غلط سمجھے، پسند نہ کرے۔ ایک او ہے جڑا خدا رسول دے حکم نو پسند بھی کردا ہے اور جیویں حکم ظاہری ہے اسی طرح ہی چل رہا ہے، اینو کہندے نے تابے دار۔
متقی ایک وہ ہے کہ اللہ رسول دا حکم ہے لیکن وہ سمجھدا ہے کہ اللہ رسول نو ظاہر پاویں حکم ایویں ہی ہے لیکن اندروں راضی کرنا واسطے تے خوش کرنا واسطے اگر انہاں دے ظاہر حکم دے خلاف کیتا جاوے تے انہاں دی دل دی مرضی دے مطابق کیتا جاوے تے اے بہتا ہی پسند انہاں نو آنا ہے جی اس لیے بن جاندا ہے عاشق منافق تے کافر تھڈوں پسند نہیں کردا جے پسند کرے تے ہاں ایک میں چھڈ گیا کافر منافق پسند نہیں کرتا فاسق پسند کرتا ہے چلتا نہیں تابعدار متقی پسند بھی کرتا ہے چلتا بھی ہے ایک ہوتا ہے عاشق وہ دا مطلب ہوتا ہے کہ ایدے تے جذبات ایمانی دا غلبہ زیادہ ہے وہ پھر عاشق بن جاتا ہے کہ جیڑا ظاہری حکم ہے وہ چھڈ دے گا لیکن اندر دی مرضی نہیں چھڈے گا ہن ابو ذر غفاری نو پتا سی حضور بھاویں ظاہری روک رہے نے یہ روک اس واسطے رہے نے وہ تیرے تے دکھ آنا ہے تے میرے تے دکھ دی وجہ نال روک رہے نا مینوں تے فرماندے نے لکاویں چھپاویں جس لیے اسی ظاہر اعلان کریں گے پھر آویں وہ سمجھ گئے یہ میرے تے ترس کھا کے حضور مینوں کو حکم فرماندے نے لہذا اندروں اگر میں رسول دے دین حق دی خاطر اعلان کر کے سری عام کافراں دے سامنے چیخو پکار پا دیاں گا جو ہوے گا برداشت کراں گا پھر عشق دے میدان وچ اللہ نو بھی پسند ہے رسول نو بھی پسند ہے نعرہ تکبیر